وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ بڑی اسکرین کی LED کو آن کر کے وہ دھیمی آواز میں خبریں سننے لگی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی کیونکہ کبیر دادا نے 10 بجے سے پہلے جگانے سے منع کیا تھا اور اس سے پہلے اسے جگانے کی ہمت تناوش کو بھی نہیں ہو رہی تھی۔ 10 بجے اسے ملازمہ خوابگاہ کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ اس نے پلیٹ میں شیشے کا گلاس بھی رکھا ہوا تھا۔ اسے دروازے کے قریب روکتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی، خالہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی، صاحب کو جگانا ہے۔ تناوش نے پوچھا، گلاس میں کیا ہے؟ ملازمہ بولی، لیمو نچوڑے ہوئے ہیں، یہ کھٹا پانی ہے، انہیں جاگنے میں مدد دیتا ہے۔ تناوش بولی، اچھا آپ ناشتہ تیار کر دیں، میں انہیں جگا دیتی ہوں۔ ملازمہ بغیر اصرار کیے لیمو پانی کا گلاس اس کے حوالے کرتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ وہ خوابگاہ میں گھس گئی۔ کبیر دادا کے بھاری سانس اس کے گہری نیند میں ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے وہ چند لمحے اس کے چہرے کو گھورتی رہی۔ ملگجی روشنی میں اس کا پرروب چہرہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ کاش آپ پر میری ملکیت متعین ہو جائے۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک تمنا جاگی اور اس کا ہاتھ کبیر دادا کے سر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں ملائم انگلیاں کنکھی کی طرح پھیرنے لگی۔ اس کے بھاری سانس مدھم پڑنے لگے اور پھر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے خالی نظروں سے تناوش کو گھورنے کے بعد اس کی نظروں کا زاویہ چھت کی طرف مڑ گیا۔ بالوں سے ہاتھ نکال کر تناوش نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما اور چاہت سے بولی، اٹھ جائیں نا، 10 بج چکے ہیں۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تناوش نے فوراً لیمو پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھا دیا۔ ایک ہی سانس میں کھٹا پانی معدے میں انڈیل کر وہ غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش ڈریسنگ روم میں گھس کر اس کے لیے لباس نکالنے لگی۔ گہرے نیلے رنگ کا سوٹ الماری سے نکال کر اس نے ہینگر میں لٹکایا اور ناشتہ لینے چل دی۔ ملازمہ ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے ناشتہ تیار کرتے دیکھتی رہی۔ اس نے جو ہی ناشتہ تیار کر کے ٹرالی میں ڈالا وہ بول پڑی، آپ رہنے دیں خالہ، میں لے جاتی ہوں۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، آپ پہلی لڑکی ہیں جو صاحب جی کے کاموں میں اتنی دلچسپی لے رہی ہیں۔ میری ماں نے یہ کوشش چھوڑ دیں۔ کبیر علی خان جیسے آدمی کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ سکتے۔ آج آپ ہیں، کل دوسری ہوگی اور پرسوں تیسری۔ تناوش بولی، خالہ انشاءاللہ کل بھی میں ہی ہوں گی اور پرسوں بھی کوئی دوسری تیسری آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹرالی دھکیلتے ہوئے باورچی خانے سے باہر نکل گئی۔ خوابگاہ میں داخل ہو کر اس نے میز پر ناشتہ لگایا اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر ملگجے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیا۔ کبیر دادا ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ وہ اسی جانب بڑھ گئی۔ اسے سلیپنگ سوٹ سنبھالتے دیکھ کر وہ بولا، ویسے اس کام کے لیے ملازمہ موجود ہے۔ تناوش بولی، معلوم ہے، لیکن شاید آپ نہیں جانتے کہ ملازمہ کے رحم و کرم پر وہ مرد ہوتے ہیں جو کنوارے ہوں یا جن کی بیویاں پھوہڑ ہوں۔ بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے اس نے منہ بنایا، بولا، چند دنوں کی بیوی سے کیا کام لینا۔ تناوش بولی، جب تک نعمت میسر ہو اس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے۔ صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا، یہ غلط فہمی میں کب کی اپنے دماغ سے نکال چکا ہوں کہ بیوی نعمت ہو سکتی ہے۔ اس کے بیٹھنے تک وہ بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ وہ سیب اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تناوش پلیٹ سے انڈا اٹھا کر چھلکا اتارنے لگی۔ کبیر بولا، یہ کام میں اپنے ہاتھ سے کرنا پسند کرتا ہوں۔ وہ بے نیازی سے بولی، اچھی عادت ہے، لیکن جب تک میں موجود ہوں آپ کو یہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ کبیر بولا، تمہاری ہر بات مجھے تھپڑ مارنے پر اکساتی ہے، مگر یہ سوچ کر رک جاتا ہوں کہ 2-3 دن کی مہمان ہو۔ وہ بولی، شاید یہ قیام اتنا بھی مختصر نہ ہو۔ صاف انڈا پلیٹ میں رکھ کر اس نے دوسرا انڈا اٹھا لیا۔ وہ بولا، تمہاری عادتیں دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرا پڑا۔ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے وہ اس کے بازو سے چمٹ گئی۔ بولی، آپ کی خدمت کرنا بری عادت ہے۔ کبیر نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا، پھر وہی رومانس، مگر اس نے تناوش کو دور نہ کیا۔ وہ بولی، کمرے کے اندر تو آپ اجازت دے چکے ہیں نا؟ جوس کا گلاس خالی کر کے رکھتے ہوئے اس نے حیرانی سے پوچھا، کب؟ وہ بولی، رات کو جب آپ مجھے محافظوں کے سامنے ایسا کرنے سے منع کر رہے تھے، اس وقت میں نے کمرے کی بابت دریافت کیا تھا اور آپ خاموش رہے تھے، اور خاموش ہونے کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ بولا، اگر تم کچھ دن اور یہاں رہیں تو میرے پاگل ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ وہ شرارت سے ہنسی، بولی، یہ نہ ہو کہ مجھے بھیج کر دیوانے ہو جائیں۔ ناشتے سے ہاتھ کھینچ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ بولا، صرف تم نہیں، ہر خوبصورت لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر مرد رہ نہیں پائے گا۔ تناوش بولی، واپس کب لوٹیں گے؟ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ کبیر بولا، اس بارے میں جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ جلدی سے بولی، 1 منٹ رکیں۔ قدم روکتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا، اب کیا ہے؟ اس کے قریب رک کر تناوش نے زیر لب کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکا۔ بولی، جلدی آنا۔ وہ بولا، تمہاری یہ حرکتیں مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ بیزاری سے وہ خوابگاہ سے نکل گیا۔ محافظوں نے گاڑیاں قطار میں لگائی ہوئی تھی۔ ایک محافظ نے اسے آتے دیکھ کر عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔
محبت کی دعویدار نے خوابگاہ ہی سے رخصت کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار اندرونی عمارت کے دروازے کی طرف اٹھ گئی تھی۔ تناوش دروازے پر کھڑی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ بے وقوف، خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک بار اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک وہیں کھڑی اس کی طرف متوجہ تھی۔ کبیر دادا کے رخصت ہوتے ہی تناوش گھر جانے کے لیے ڈرائیور کو دیکھنے لگی۔ گراج میں اسے وہی سفید کار کھڑی نظر آ رہی تھی جس میں 2 دن پہلے وہ گھر تک گئی تھی۔ الہی بخش نامی ڈرائیور اسے گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں آ کر اس نے ملازمہ کو آواز دی، راحت خالہ بات سنیں۔ وہ باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ جی بی بی۔ وہ بولی، الہی بخش کو کہو گاڑی لگائے، میں نے گھر تک جانا ہے۔ بیزاری بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے خادمہ باہر نکل گئی۔ تناوش کا ارادہ گھر سے اپنے کپڑے وغیرہ لانے کا تھا، گو وہ کبیر دادا کو بھی کہہ کر نئے کپڑے منگوا سکتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس بات پر وہ بیزاری کا اظہار بھی نہ کرتا، مگر جانے کیوں وہ اسے اپنی کسی بھی ضرورت کے متعلق نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ملازمہ نے اسے گاڑی لگنے کی اطلاع دی اور وہ اٹھ کر باہر کی طرف چل دی۔ تیاری تو کوئی کرنا نہیں تھی کہ اس کے پاس ایک ہی کپڑوں کا جوڑا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر ادھیڑ عمر ڈرائیور نے کار کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ پچھلی مرتبہ کے برخلاف اس دفعہ اس کے دل میں کار میں بیٹھتے ہوئے کوئی جھجک موجود نہیں تھی۔ گھر کے سامنے اترتے ہوئے اس نے ڈرائیور کو 3 گھنٹے بعد آنے کا کہا اور گھر میں گھس گئی۔ ماں اسے گھر ہی پر ملی۔ اسے دیکھتے ہی بشرا خاتون خوشی سے کھل اٹھی۔ میری شہزادی آئی ہے۔ ماں نے بھاگ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اسے بھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بڑے عرصے کے بعد ماں کو مل رہی ہو۔ ماں اس کی پیشانی چوم کر اسے ساتھ لیے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کبیر بیٹا نہیں آیا؟ وہ بولی، اس کے پاس اتنا وقت کہاں ماں جی۔ ماں نے کہا، اچھا رات کو کیا ہوا تھا؟ جب تم ملازموں کے ساتھ چلی گئی تھی تو خود یہاں دلہن لینے پہنچ گیا تھا وہ۔ تناوش بولی، ہاں ماں جی، وہ اصل میں بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اصل بات گول کر گئی۔ ماں نے کہا، بیٹی سچ سچ بتاؤ، خوش تو ہونا۔ وہ بولی، آپ سنائیں رات کیسی گزری؟ اس نے ماں کی بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ ماں نے کہا، رات تو اچھی گزری ہے مگر میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ بولی، امی جان، شادیوں اور معاہدوں میں فرق ہوتا ہے۔ کبیر علی خان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھ سے نکاح پڑھوا کر میری عزت رکھ لی۔ بشرا فلسفیانہ لہجے میں بولی، تو کیا ضرورت تھی آسمان سے گرتے وقت کھجور میں اٹکنے کی؟ تناوش تلخی سے بولی، جب سینے میں نفرت کی آگ جل رہی ہو تو وہ کچھ بہتر سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ بشرا نے دکھی دل سے پوچھا، پچھتا رہی ہو؟ وہ بولی، بالکل بھی نہیں، بس ڈرتی اس بات سے ہوں کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دیں۔ بشرا نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، باولی تو نہیں ہوئی ہو؟ ایک غنڈے کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ اس سے بہتر تھا اسی دلاور شیخ سے شادی کر لیتی، تمہارا بھائی تو نہ جاتا۔ وہ بولی، ماں جی، میں اس قابل نفرت شخص کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارتی؟ ماں نے کہا، اور یہ کیسا ہے؟ تناوش بولی، بتایا تو ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا، بے وقوف، حرام کی دولت کی چکا چوند بس عارضی خوشی فراہم کرتی ہے۔ تناوش نے منہ بنایا، بولی، اگر مجھے اس کی دولت سے کچھ لینا ہوتا تو گھر سے اپنے پرانے کپڑے سمیٹنے نہ پہنچ جاتی۔ ماں نے کہا، پھر کیا بات ہے؟ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ بولی، ماں جی، آپ نے ابو جان سے پسند کی شادی کی تھی نا؟ بشرا بولی، ہاں بیٹی، مگر وہ بے وفا ہمیشہ ساتھ رہنے کا عہد نہ نبھا سکا۔ وہ اپنے محبوب شوہر کی یاد میں کھو گئی۔ تناوش بولی، ابو جان آپ کو کیوں اتنے پیارے تھے ماں جی؟ بشرا اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے شفقت سے بولی، کسی کا پیارا لگنا اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے پگلی۔ تناوش نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، مطلب آپ جانتی ہیں کہ کسی کو چاہنا بے اختیاری فعل ہے؟ ماں نے کہا، ہاں جانتی ہوں، مگر برابری اور مسابقت بھی کوئی حیثیت رکھتی ہے چندہ۔ کبیر علی خان بہت بڑی شخصیت ہے اور ہم نہایت حقیر، ہم کبھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اس کے نزدیک ایک کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی، اور جب کھلونے سے دل بھر جایا کرتا ہے تو اسے توڑ دیا جاتا ہے یا کسی اور کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تناوش عزم سے بولی، فکر نہ کرے ماں جی، اگر میں اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی تو اسے اپنی حیثیت تک لے آؤں گی۔ ماں نے کہا، بہتر تو یہی ہوگا کہ طلاق لے کر دوبارہ اپنا گھر بسا لو۔ اگر لوگوں کی باتوں سے ڈرتی ہو تو ہم یہ گھر بیچ کر کہیں اور چلے جائیں گے۔ اب تو یوں بھی اس موذی دلاور شیخ سے جان چھوٹ گئی ہے۔ تناوش بولی، ماں جی، شریف لڑکیاں طلاق کا مطالبہ نہیں کیا کرتی۔ بشرا ہنسی، بولی، ٹھیک ہے جی، شریف لڑکی نہ کرے مطالبہ، بدماش لڑکا خود ہی طلاق دے دے گا۔ وہ بولی، بد دعائیں تو نہ دیں ماں جی۔ ماں نے کہا، اچھا کچھ نہیں کہتی میری گڑیا، یہ بتاؤ کھانا کھاؤ گی کہ نہیں؟ میرا تو دل نہیں چاہ رہا تھا اس لیے کچھ بھی نہیں بنایا، اگر تمہارا دل کر رہا ہے تو کچھ اچھا بنا لیتی ہوں۔ تناوش بولی، ہاں بالکل کھاؤں گی، کوئی اچھی سی سبزی بنا لیں، اتنی دیر میں اپنا سامان سمیٹ لوں۔ سامان سمیٹتے ہوئے اس نے ماں کو پکارا، ماں جی وہ پرانا موبائل فون کدھر ہے؟ بشرا نے باورچی خانے سے آواز دی، کیا کرنا ہے؟
वो बोली साथ लेकर जाऊंगी। माँ ने कहा तो अपने वाला ले जाओ। वो बोली नहीं, वो आपके काम आएगा। माँ ने कहा मेरा ख्याल है वो मेरे वाले ट्रंक में पड़ा होगा। उसका पुराना मोबाइल फोन कुछ ज्यादा ही पुराना था, मगर माँ से राब्ता करने के लिए उसने साथ ले जाना मुनासिब समझा। कबीर दादा को वो अपनी किसी भी जरूरत के मुताल्लिक नहीं बताना चाहती थी। माँ के खाना बनाने से पहले ही वो अपना मुख्तसर सा सामान लपेट चुकी थी। उसका किताबों वाला बैग इतना बड़ा नहीं था कि वो सामान उसमें समा सकता। मजबूरन उसे शॉपरों ही में तमाम सामान डालना पड़ा। अपनी किताबें भी उसने साथ रख ली थी। इम्तिहानात करीब थे, दाखिले जा चुके थे। कबीर दादा से बात करके वो 12वीं का इम्तिहान तो दे ही सकती थी। अपने काम से फारिग होकर वो माँ के पास बावर्ची खाने में घुसकर उसका हाथ बटाने लगी। खाना खाकर वो जाने के लिए तैयार थी। ड्राइवर को दिया हुआ वक्त भी पूरा हो गया था। ठीक 3 घंटे के बाद घर के बाहर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। माँ से अलविदाई प्यार लेकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर उसे घर से बरामद होते देखकर कार से निकला और जल्दी से अकबी दरवाजा खोल दिया। खुफिया अड्डे पर पहुंचने से पहले ही उसे शहाब कसूरी की कॉल आ गई। वो उससे मुलाकात करना चाहता था। कबीर दादा ने अड्डे में घुसने की बजाय शहाब शाह से मिलना जरूरी ख्याल किया। उसके हुक्म पर ड्राइवर ने गाड़ी शहाब शाह की कोठी की तरफ मोड़ दी। वहां वो अकेला नहीं था। अखलाक हुसैन शाह, सुपरिटेंडेंट पुलिस जमीर हुसैन ओढ़ो, नौशाद खान आफरीदी, बाबर हयात और नकीबुल्ला जान वहां मौजूद थे। तमाम जुर्म की दुनिया के बड़े बड़े नाम थे। देखा जाता तो कराची के असल मालिक यही थे। उन्होंने अपने काम करने के इलाके बांटे हुए थे। हर एक अपने इलाके में खुद मुख्तार था। भत्ताखोरी, मुनशियात फरोशी, असलहे की स्मगलिंग, इगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग, शराब खाने, जुए के अड्डे, जिस्म फरोशी के अड्डे वगैरह चलाना और इसके अलावा भी बेशुमार जराइम की दलदल में वो गर्दन तक धंसे हुए थे। सवाब गुनाह उनकी नजर में फर्जी और ख्याली बातें थीं। वो अल्लाह पाक की जात पर ईमान रखते थे या नहीं, इस बारे में उन्होंने कभी संजीदगी से नहीं सोचा था। वो तमाम ड्राइंग रूम की बजाय मुलाकात के कमरे में एक लंबी मेज के गिर्द बैठे हुए थे। सदारत की कुर्सी पर शहाब शाह कसूरी बैठा था। उसके दाएं जाने पहली कुर्सी कबीर दादा के लिए खाली पड़ी थी। कबीर दादा की बगल में एसपी बैठा था, जबकि उसके सामने नौशाद खान आफरीदी और उसकी बगल में अखलाक हुसैन शाह बराजमान था। कुछ कुर्सियां खाली पड़ी थीं। यकीनन वहां तमाम लोग हाजिर नहीं थे। कबीर दादा ने अंदर दाखिल होते ही मज़ाहिया अंदाज में कहा, शायद कोई खास मसला है जो इतने मौज़्ज़ज़ीन जमा हैं। ये कहकर वो अपनी नशिस्त पर बैठ गया। उसकी बात पर सिवाय शहाब के किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट न उभरी थी। उनके सामने धरे खाली ग्लास इस बात को जाहिर कर रहे थे कि वो बैठक काफी देर से जारी थी। एक कोने में लगी मेज पर मुख्तलिफ रंगों की बोतलें मौजूद थीं, जिनमें सुनहरी, काले, अरगवानी और सुर्ख रंग की बोतलें धरी थीं। जिस किसी को हाजत होती वो खुद ही उठकर अपना ग्लास भर लेता। तमाम को खामोशी पर रजामंद पाकर वो शहाब की तरफ मुतवज्जे हुआ। तो शहाब ने पूछा, आप नहीं जानते? कबीर दादा बेजारी से बोला, बुलाया है तो बात करना आपका बनता है। उसके सामने बैठे नौशाद खान आफरीदी ने कहा, 2 टके की छोकरी के लिए एक मुअज़्ज़ज़ शख्स की तौहीन की गई है। उसने अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश नहीं की थी। एक लम्हे के लिए गुस्से की तेज लहर ने कबीर दादा को अपनी लपेट में ले लिया था, मगर फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। नौशाद आफरीदी की आंखों में आंखें डालते हुए वो तीखे लहजे में बोला, सुना है तुमने 2-2 टके की 2 औरतों को घर में रखा हुआ है। अगर उनमें से किसी एक को कोई मुअज़्ज़ज़ पकड़ कर ले जाए तो यकीनन खैर सगाली के तौर पर तुम दूसरी भी उसके पास भिजवा दोगे। नौशाद आफरीदी गुस्सा कंट्रोल न कर सका, बोला, कबीर दादा मुंह संभाल कर बात करो, वो मेरी बीवियां हैं। कबीर दादा ने तंजिया लहजे में पूछा, तो क्या मैंने खोती पाल रखी है? नौशाद आफरीदी बोला, वो एक रखेल है, बाजारी औरत। दिलावर शेख पिछले 2 साल से उसे इस्तेमाल कर रहा था और सुना है गुज़श्ता रात खावर शेख भी मरने से पहले उससे बहरामंद हो चुका है। नौशाद का लहजा खासा इस्तेहज़ाइया था। कबीर बोला, नगमा बेगम 3 साल तक मॉडल रही। इस दौरान दर्जनों बाहर से आने वाले सरकारी मेहमानों को पेश होती रही और अब वो तुम्हारी नेक परवीन बीवी बन गई है। कबीर ने उसकी दूसरी बीवी के खुफिया जिंदगी के राज आश्कार किए। नौशाद आफरीदी शहाब की तरफ मुतवज्जे हुआ, शहाब साहब, हम यहाँ बेइज्जत होने के लिए नहीं आए। शहाब बोला, कबीर दादा प्लीज। उसका लहजा मुफाहमत से पुर था। कबीर बोला, शहाब साहब, नौशाद की जबान को भी लगाम दो, वो मेरी मनकूहा है और उसके बारे में अगर ये बकवास करेगा तो ऐसा ही सुनने को मिलेगा। इस मर्तबा एसपी जमीर हुसैन उससे मुखातिब हुआ, कबीर दादा, आप खुद शहाब साहब के सामने एतराफ कर चुके हैं कि उस लड़की को आप चंद दिन के लिए ही घर लेकर आए हैं, जबकि किसी दूसरे की बीवी के मुताल्लिक बातें करते वक्त ये सोच लें कि तमाम ने मुस्तकिल बुनियाद पर शादी की हुई है। कबीर दादा बोला, एसपी साहब, मैं उसे एक दिन अपने पास रखूं या हमेशा?
یہ میرا ذاتی فعل ہے اور کسی سورما کو میں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالے۔ اخلاق حسین کی خوش قسمتی ہے کہ اس نے خود اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ یقیناً آج شکایت کے لیے یہاں اس کا جانشین بیٹھا ہوتا۔ اخلاق حسین شاہ بھڑک اٹھا، کبیر دادا ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ کبیر دادا نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، نہیں پہنی تو پہنا دوں گا اور پہناؤں گا بھی دھات کی، تاکہ توڑ کر ہاتھوں سے نکالی نہ جا سکیں۔ اس مرتبہ نقیب اللہ جان بولا، کبیر دادا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپس کا معاہدہ توڑ دیں اور پھر جس کی جتنی طاقت ہے وہ اس کے ساتھ میدان میں آ جائے۔ اس نے بھی کبیر دادا کو ہی قصوروار ٹھہرایا۔ شاہ بولا، کبیر دادا تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، خامخواہ بات بڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا۔ شہاب نے اسے نرم کرنا چاہا۔ کبیر دادا کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی آمد سے پہلے اخلاق حسین اپنے لیے میدان ہموار کر چکا ہے۔ کبیر دادا نے خاموش بیٹھے بابر حیات کی رائے بھی جاننا چاہی۔ بولا، بابر صاحب آپ بھی کچھ بولیں تاکہ میں ایک ساتھ تمام کو جواب دے سکوں۔ بابر حیات کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے گویا ہوا، بولا، جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق تو آپ ہی کی غلطی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کی رکھیل اور منظور نظر پر ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے کبھی کسی گینگ کے سربراہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ البتہ کسی کارندے وغیرہ کو مار کر بدلہ لینا عام سی بات ہے۔ ہم تمام تو علیحدہ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی ہیں۔ غصہ کرنا اور لڑنا جھگڑنا تو عام بات ہے، مگر ایسی صورت میں بھی ہم ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ کبیر دادا نے طائرانہ نگاہ تمام کے چہرے پر ڈالی اور کہنے لگا، تمام حضرات اخلاق حسین کی یک طرفہ گفتگو سن کر مجھے غلط گردان رہے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں سراسر غلطی اخلاق حسین کی ہے۔ کل میرا نکاح تھا اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس لڑکی کو چھیڑنے والا دلاور شیخ کس کا آدمی ہے، لیکن اس ضمن میں نے نہ تو اخلاق حسین کو کچھ کہا اور نہ شہاب صاحب کو کوئی شکایت کی۔ البتہ دلاور شیخ سے حساب کتاب کرنا میری مجبوری تھی۔ رات ہی کو اخلاق حسین شکایت کرنے شہاب صاحب کے پاس پہنچ گیا اور اسی وقت میں نے اپنی صفائی پیش کر دی تھی۔ اس سے یہ شکایت تھی کہ میں نے اس محلے میں اس کے آدمیوں کا داخلہ کیوں بند کر دیا ہے۔ اب ان 15-20 گھرانوں پر تو اس کی سیاست یا غنڈہ گردی کا انحصار نہیں ہے نا۔ اس کا کہنا تھا کہ کبیر دادا نے جو لوگوں کے مجمع میں بیٹھ کر اعلان کیا ہے کہ اب اس محلے میں کوئی غنڈہ نہیں آئے گا، تو وہ اعلان بس کہنے کی حد تک ہی رہے، جبکہ کبیر دادا کبھی زبان دے کر نہیں پھرا۔ یہ بات آپ تمام لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہاں سے جناب خفا ہو کر چلے گئے اور مجھے بے عزت کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے اپنے آدمی میری منکوہا کے گھر بھیج دیے، جو اسے دھوکے سے خاور شیخ کی کوٹھی پر لے گئے۔ مجھے جب اپنی بیوی کے غائب ہونے کا پتہ چلا تو میں سیدھا اس کے پاس پہنچا اور اپنی منکوہا کے بارے میں استفسار کیا۔ محترم الٹا مجھ پر طنز و تشنیع کے تیر چلانے لگے۔ مجبوراً میرا بھی ہاتھ اٹھ گیا اور اس کی خوش قسمتی کے خاور شیخ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، ورنہ اس پر میرا قرض باقی تھا۔ اب وہ قرض اس سے کیسے وصول کرتا، اس بارے میں کچھ کہنا فضول ہے کہ وہ بات گزر گئی ہے۔ باقی تمام کا یہ کہنا کہ وہ لڑکی میری رکھیل ہے اور اسے بیوی کے حقوق حاصل نہیں ہیں، تو یہ نہایت غلط بات ہے، کیونکہ جب میں نے نکاح پڑھا دیا ہے تو اس قسم کے تخمینے ثانوی رہ جاتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایک دن رہنا ہے یا ہمیشہ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ یہیں ختم کر دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ بابر حیات نے تمام بات سن کر اپنی طرف سے فیصلہ سنا دیا۔ بولا، ویسے ساری غلطی کبیر دادا کی بھی نہیں ہے اور اب اس بات کو ختم کیا جانا چاہیے، کیا خیال ہے شاہ جی؟ اخلاق حسین بولا، اس لڑکی کی وجہ سے میرے 2 اہم آدمی قتل ہوئے ہیں، وہ خود چل کر میرے پاس معافی مانگنے آئے گی۔ اب میں اسے 1 رات میں معافی دیتا ہوں یا 2 راتوں میں، اس کا تعین میں اس سے ملنے کے بعد ہی کروں گا۔ ممکن ہے 1 رات کے لیے میں اسے نوشاد آفریدی کے پاس بھی بھیج دوں۔ اگر کبیر دادا کو یہ منظور نہیں تو پھر تیار رہے، وہ لڑکی جہاں بھی ہمارے ہتھے چڑھی ہم بدلہ لینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سارے گروپوں کی ہمدردی پا کر اخلاق حسین کمینگی پر اتر آیا تھا۔ اخلاق کی بات سن کر سوائے شہاب قصوری کے تمام کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ کبیر دادا کی مخالفت صرف حالیہ مسئلے کی وجہ سے نہیں تھی اور وہ کسی بھی طرح کبیر دادا کو نیچا دکھانے کے خواہاں تھے۔ کبیر دادا اطمینان سے بولا، ان اچھی شرائط کو نہ ماننے والا کوئی بیوقوف ہی ہو سکتا ہے۔ 2 راتیں کوئی اتنی زیادہ قیمت بھی نہیں ہے کہ مجھے انکار کرنا پڑے، اور یقیناً پہلی رات جب وہ شاہ صاحب کے ساتھ ہوگی تو اس کی جگہ شاہ صاحب کی بڑی بیٹی فرحانہ میری تنہائی دور کرنے آئے گی، اور دوسری رات جب وہ نوشاد آفریدی کے ساتھ ہوگی تو اس کی چھوٹی بیٹی نغمہ میری بیوی کی جگہ سنبھالے گی۔ نوشاد آفریدی غضبناک ہوتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، بکواس بند کرو، مگر یہ کھڑا ہونا اسے مہنگا پڑا۔ کبیر دادا اپنی نشست سے سپرنگ کی طرح اچھلا، ایک پاؤں درمیانی میز پر رکھتے ہوئے اس نے آگے کی طرف چھلانگ لگائی اور چوڑی میز کو عبور کرتا ہوا نوشاد آفریدی پر جا پڑا۔ اسے گریبان سے تھامتے ہوئے اس نے 1 لات اخلاق حسین کو بھی رسید کر دی۔ وہ کرسی سمیت فرش پر لمبا ہو گیا تھا۔
उसके साथ ही कबीर दादा ने एक ही हाथ से नौशाद अफरीदी को सर से बुलंद करके उसकी पीठ दीवार से लगा दी। अब बताओ बकवास कौन कर रहा है। कबीर दादा का सर्द लहजा नौशाद अफरीदी को दहला गया। बाकी तमाम एक लम्हे के लिए सुन हो गए थे। होश में आते ही वो बेसाख्ता नौशाद खान को छुड़ाने के लिए कबीर दादा की तरफ बढ़े। शहाब और बाबर हयात बैक जबान बोले, कबीर दादा ये क्या बेवकूफी है, छोड़ो इसे। कबीर दादा के हाथ के दबाव से नौशाद अफरीदी के गले की रगें फूल गई थीं। उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। उसने खुद को छुड़ाने के लिए हरकत की कोशिश की, मगर कबीर दादा की ताकतवर गिरफ्त से आजाद न हो सका। दोनों ने कबीर दादा को दाएं बाएं से पकड़ लिया। कबीर दादा ने झटका देकर नौशाद अफरीदी को कालीन पर फेंका और दोबारा अपनी नशिस्त पर जा बैठा। मोबाइल जेब से निकालकर वो किसी का नंबर डायल करने लगा। बाबर हयात और शहाब कसूरी ने नौशाद को कुर्सी पर बिठाया। अखलाक हुसैन भी कुर्सी को सीधा करके बैठ गया। दोनों के चेहरे गुस्से और खजालत से सुर्ख हो गए थे। कबीर फोन पर बोला, ऐसा करो, अपने तमाम आदमियों को बता दो कि आज रात 9 बजे के बाद कोई हुदूद बंदी और इलाका नहीं रहेगा। वो जहाँ चाहें अपना कारोबार कर सकते हैं और अगर कोई भी रुकावट डालने या रखना अंदाजी की कोशिश करे तो उड़ा देना। एक लम्हा खामोश रहकर उसने मुखालिफ की बात सुनी और फिर कहा, हाँ, आज रात 9 बजे के बाद, उससे पहले नहीं। उसके राब्ता मुनक़ता करते ही शहाब कसूरी तशवीशनाक लहजे में बोला, ये क्या मजाक है कबीर दादा। कबीर बोला, मजाक ये है या वो जो दोनों खबीस कर रहे हैं। 8 बजे तक अगर अखलाक हुसैन ने घर आकर मेरी बीवी से माफी न मांगी तो फिर नताइज के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। ये कहते हुए कबीर दादा उनकी बात सुने बगैर कुर्सी से उठकर लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।